اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 257 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 سے آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: اے حبیب، کیا تم نے اس کو نہ دیکھا تھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے؟ جب ابراہیم نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر جو شخص مراد ہے کہ سب سے پہلے تو بظاہر خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کہا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہ دیکھا جس نے ابراہیم سے اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اس کی بنیاد کیا تھی کہ اس کے بعد اس کے پاس بادشاہی تھی؟ یعنی کہ اس سے مراد نمرود ہے۔ نمرود ایسا شخص تھا جس نے دنیا پر حکومت کی تھی۔ اس کا جو تخت تھا یہ بابل نامی شہر پہ تھا، موجود تھا، لیکن اس کی بادشاہی دنیا پہ، پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی، اور اس کو جو بادشاہت اللہ کی طرف سے عطا کی گئی تھی اور جو سلطنت عطا کی گئی تھی، اس کی بنا پر وہ شکر کرنے کے بجائے، اللہ کا احسان ماننے کے بجائے، اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے، اللہ کی اطاعت کرنے کے بجائے غرور میں مبتلا ہو گیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور یہاں تک کہ جو شخص بھی اس کے پاس کسی بھی اپنی ضرورت کے تحت آتا، کیونکہ وہ اس دور کا بادشاہ تھا، اور جو رعایا تھی اس کو کوئی بھی کام ہوتا، کوئی بھی مشکل ہوتی تو وہ اپنے بادشاہ کے پاس جاتی۔ تو یہ جب بادشاہ تھا تو رعایا میں کوئی بھی اس کے پاس آتا تو یہ ہر ایک کو نعوذ باللہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ میں خدا ہوں، استغفر اللہ، خدائی کا دعویٰ اس نے کرنا شروع کر دیا تھا، اسی وجہ سے کہ اس کے پاس بادشاہت تھی، طاقت تھی، اس کے پاس سلطنت تھی۔ اس کی بنا پر اس نے حقیقی پروردگار کی عبادت کے بجائے کیا شروع کر دیا؟ یہ کہنا کہ میں ہی رب ہوں، استغفر اللہ۔ تو ایسا ہوا کہ جو لوگ اس کے پاس غلبہ لینے کے لیے آتے، یعنی کہ اس دور میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، قرآن کریم میں جہاں پر بھی ہم موسٹلی ذکر پڑھتے ہیں، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ کہ کیا معاملہ ہوا تھا، کس طرح اس کی قوم غرق ہوئی، کتنا ظالم حکمران بادشاہ تھا اپنے دور کا فرعون، اور کیا انجام ہوا اس کا، اسی طرح جب نمرود کا ذکر آتا ہے تو اس کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے۔ تو جہاں پر یہاں نمرود کے بارے میں بات کی گئی تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی بیان کی گئی، اور یہ جو بادشاہ نمرود ہے اس سے ریلیونٹ میں علیحدہ سے ایک لیکچر اپلوڈ کر دوں گی، جس میں اس کا مکمل تعارف، یہ کہ کس جگہ پر اس کی حکومت تھی، کیسے حکومت کی ابتدا ہوئی، پھر خاتمہ کیسے ہوا اس کی حکومت کا، اور پھر اس کی اپنی بادشاہت کا خاتمہ کے بعد اس کا اپنا خاتمہ کیسے ہوا، کس برے طریقے کی اس کو موت آئی تھی، اس کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں الگ سے اپلوڈ کر دوں گی۔ بہرحال یہ اس طرح کا جابر حکمران تھا کہ اس نے جو بھی شخص اس کے پاس، ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا اس کے شہر میں، اور جو بھی شخص اس کے پاس غلہ لینے کی غرض سے آتا تو کہتا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ اب انہوں نے تو غلہ لینا ہوتا تھا، ورنہ وہ بھوکے مرتے۔ انہوں نے کیا اپنے ایمان کا سودا، اور جو لوگ ایمان والے ہے ہی نہیں تھے، یعنی کچھ میجورٹی آف پیپل اس وقت مومن ہے ہی نہیں تھی، مسلمان نہیں تھی، تو انہوں نے غلہ حاصل کرنے کی غرض سے کہہ دینا کہ ہاں ہمارا رب تو ہے، تو اس پر وہ بہت خوش ہوتا اور ان لوگوں کو غلہ دے دیتا۔
اب ایسے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور نمرود کا واقعہ اس آیت میں مذکور ہے، جس کا میں نے تھوڑا سا شان نزول آپ کو بتا دیا آسان الفاظ میں، انشاءاللہ الگ سے ڈیٹیل بھی بتا دوں گی۔ بہرحال اس آیت میں جو ذکر ہے اس کو میں پہلے ہائی لائٹ کر دیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو جو اتنا ذکر ہے میں نے اب تک پڑھا دیا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اے حبیب کیا تم نے اس کو نہ دیکھا؟ کون؟ مطلب یہاں پر مراد کیا ہے؟ نمرود، جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس بنا پر جھگڑا کیا۔ کیا ریزن تھی؟ کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہے، یعنی اسے بادشاہی تو دی گئی تھی، تو اس نے اسی چیز پر جھگڑا شروع کر دیا کہ مجھے بادشاہی، مجھے دولت، مجھے شہرت دینے والی ذات کوئی نہیں ہے، بلکہ میں خود ہی خدا ہوں، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ اب جو باقی کی ہے، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تو اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ جب یہ تقریباً روایات میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا اور آگ ان پر خوشگوار بنا دی گئی تھی، تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے توحید کی دعوت دی تھی، تو اس آگے سے اس نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ تو صحیح، جس رب کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں، جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، جس دین کی طرف تم بلا رہے ہو، تو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اور کتنی ہی خوبصورت دلیل دی کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اور بھی بہت سی نشانیاں وہ بیان کر سکتے تھے رب العالمین کی، تو ایک یہی نشانی کیوں بیان کی گئی سب سے پہلے؟ تو اس کا جواب تو پہلے یہ ہے کہ جس طرح نمرود اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا، تو اس کو اسی کی ہی انداز سے سمجھانا مقصود تھا۔ جس طرح وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا یہ سارا کچھ میرے پاس آیا ہے، تو پھر بتانا مقصود تھا کہ تم خود بھی زمین پر کیسے آئے، تم پیدا کیسے ہوئے، تمہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اور وہی موت بھی دے گی کہ تمہارے سامنے کوئی بھی دنیا میں پرماننٹلی نہیں ہے، تم دیکھتے ہو اپنے سامنے لوگوں کی اموات، اور اسی طرح تمہیں بھی موت آئے گی۔ تو میرا رب وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمام مخلوقات، تمام عالمات کو پیدا کیا، اور وہی اللہ ہے جو موت دیتا ہے۔ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی دیتا ہوں۔ اب اس نے یہ جواب کیوں دیا؟ ایک تو بے تکی سی بات اس نے کی نا، اس نے کیا کچھ اس طرح سے، اس کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اس نے 2 لوگوں کو بلایا، اپنی جو سلطنت کرتا تھا تو اس نے اپنی رعایا میں سے 2 لوگوں کو بلایا، اور اس نے اس وجہ سے بلایا کہ مجھے یہ جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے دلیل دی ہے کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو میں آگے سے، اب وہ تو اسپیچ لیس تھا، تو شرمندہ ہونے کے بجائے اس نے ایک ہیلا اختیار کیا اور کہا کہ 2 لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بلایا اور ایک کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کی جان بخش دی۔ 2 لوگ تھے، ان کو مارنے کے لیے بلایا، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کی جان بخش دی، اور کہنے لگا کہ دیکھا میں نے ایک کو موت دے دی اور ایک کو زندگی دے دی۔ انتہائی بے وقوفانہ بات کی اس نے، اتنا احمقانہ رویہ تھا اس کا کہ کہاں قتل کرنا، کہاں کسی کو چھوڑنا، اور کہاں کسی کو موت اور زندگی بخشنا۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی کہ یا تو ایسا ہونا کہ جس شخص کو قتل کیا ہے سامنے سب کے، اسی کو دوبارہ زندہ کرے تو کہے بھی کہ ہاں میری دلیل ہے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے سوا کون ایسا کر سکتا ہے؟ ہاں اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغمبروں کو بہت سے معجزات عطا کیے گئے تھے، جن میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں واضح الفاظ میں قرآن مجید میں موجود ہے کہ ان کے کہنے سے، ان کی دعا سے، اللہ سے وہ دعا فرماتے تھے تو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ بہرحال آگے تقریباً اس سے اگلی آیت میں بھی اس طرح موت کے بعد کی زندگی کا ایک ذکر آتا ہے، اور بہت ڈیٹیل میں ہے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، انشاءاللہ وہاں پر بھی ہم پڑھیں گے۔ تو بہرحال اس نے بے عقلی کا مظاہرہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک کو زندگی دے دی، یعنی جس کو مارنا مقصود تھا اس کو میں نے نہیں مارا، تو مطلب اس کو زندگی مل گئی، اور ایک کو میں نے مار دیا۔ تو اتنی بے وقوفوں والی دلیل دی۔ تو اب کی بار
اس نے جب یہ والی دلیل دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک اس کی تو دلیل ہی کامل نہیں تھی، ٹھیک ہے، جو اس نے حجت دی وہ بالکل احمقانہ تھی، جس کو دلیل بھی کہیں تو وہ دلیل نہیں کہلاتی، لیکن حضرت ابراہیم نے آگے سے کتنی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور کیا کہا، اسی آیت کے اگلے حصے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، پس تو اسے مغرب سے لے آ۔ اب آپ نے کتنی عقل مندانہ بات کی، اب اس نے کیا بے وقوفانہ بات کی تھی، میں نے زندگی دے دی، میں نے موت دے دی، تو آگے سے ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس بے وقوفی کا جواب کیسے دیا؟ انتہائی عقل مندی سے، انتہائی حکمت کے ساتھ، اور کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ اللہ وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، یعنی روز تو دیکھتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، تو اگر تو رب ہے تو تو سورج کو مغرب سے لے آ۔ اب یہاں پر وہ سپیچ لیس ہو گیا، یہاں پر اس کے تمام جو اپنی طرف سے وہ جھوٹی موٹی حجت پیش کر رہا تھا، تمام ہیلے بہانے جو اپنے آپ کو خدا ثابت کرنے کے لیے وہ دے رہا تھا، سب کے سب بیکار ہو گئے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ تو آیت میں ذکر ہے تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہاں سے کیا مراد ہے کہ وہ جب بالکل ہکا بکا رہ گیا کہ اب میں کیا کروں گا، اب میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا بات کروں، بالکل سپیچ لیس رہ گیا، کیونکہ وہ واقعی جھوٹی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ نہیں کر سکتا تھا کسی کو زندہ، نہ مردے کو زندہ، نہ کسی کو زندگی بخش سکتا تھا، نہ سورج کو مغرب سے نکال سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے اس کی جو ساری کی ساری ربوبیت کے دعوے تھے وہ درے کے درے رہ گئے اور وہ جھوٹا ثابت ہوا ہے تمام لوگوں کے سامنے۔ تو اس آیت میں اس چیز کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین اپنے پیغمبروں کا ساتھ دیتا ہے، نیک بندوں کا ساتھ دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں شریک ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیشہ سے رسوا ہوتے چلے آئے ہیں اور قیامت تک رسوا ہوں گے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق کی پرستش کرنے کی، اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو باطل سے بچائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔